بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کے اردو کے لیکچر میں خوش آمدید۔ آج ہم اردو میں جو پڑھیں گے اس کا موضوع ہے خواجہ حسن نظامی۔ خواجہ حسن نظامی دہلی کی بستی نظام الدین میں پیدا ہوئے۔ پرآشوب زمانہ انہوں نے پایا تھا اور سخت محنت اور مشقت کر کے جلد ہی یہ مصنف بن گئے۔ اس کے علاوہ ناشر بھی بنے، مدیر بھی بنے، اور 1909 میں انہوں نے اپنا پہلا جو رسالہ تھا وہ نظام المشائخ جاری کیا۔ خواجہ حسن نظامی کو اردو ادب میں انشائیہ نگار کے نام سے جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو زبان میں نہایت اعلیٰ پائے کے انشائیے جو ہے وہ تحریر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے افسانہ نگاری میں ممتاز مقام جو ہے وہ رکھا ہے۔ تاریخ اور معاشرتی اور تہذیبی زندگی پر مبنی نہایت ہی اعلیٰ درجے کے افسانے جو ہیں وہ تحریر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان افسانوں میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ جو تھی اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کا جو بھی افسانہ پڑھتا ہے پڑھنے والا جو ہوتا ہے وہ بھی اس کیفیت کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ ان کے افسانوں میں اگر ہم دیکھیں تو درد جو ہے وہ نمایاں طور پر ملتا ہے، اور ان کے قلم سے لکھی ہوئی تحریر جاندار اور حرکت کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، جو کہ پڑھنے والے قاری کے دلوں کو تڑپا دیتی ہے۔ خواجہ حسن نظامی کی تحریروں کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ تصوف کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ بھی پائی جاتی ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کے اگر طرز تحریر کی بات کی جائے تو خواجہ حسن نظامی نے ایک پرآشوب زمانہ دیکھا ہے، اور ان کی تحریروں میں اس دور کے دکھ درد کا عکس نظر آتا ہے۔ جو انہوں نے چیزیں اس زمانے میں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں تو ان کی تحریروں میں بھی اس کا انداز جو ہے وہ نظر آتا تھا۔ سادہ زندگی بسر کرنے والے انسان تھے، اور سادگی ہی ان کی تحریروں میں بھی پائی جاتی ہے، اور اردو زبان کے مشہور لکھاریوں میں سے ان کا نام شمار کیا جاتا ہے۔ اور ان کی تحریروں میں ہم دیکھیں تو مولانا محمد حسین آزاد کی جو نثری جو خصوصیات ہیں وہ بھی کافی حد تک نظر آتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کی طرز تحریر کی خصوصیات ہیں وہ ہم آپ کو فرداً فرداً بتاتے ہیں۔ سادگی اور روانی جو ہے وہ ان کی جو انداز تحریر ہے اس کے اندر سر فہرست ہے۔ جس طرح عام گفتگو میں سادگی اور روانی ہوتی تھی، بالکل اسی طرح سے خواجہ صاحب نے اپنی تحریروں میں بھی سادگی اور روانی کو برقرار رکھا ہے، اور تکلف سے کام نہیں لیا ہے، نہ مشکل اصطلاحات استعمال کی ہیں، اور یہی خوبی ان کو مشہور نثر نگاروں میں شامل کرتی ہے۔ ویسے الفاظ جو ہے آسان الفاظ استعمال کرنے میں بھی ان کو کمال کی مہارت حاصل تھی، اور بڑی بڑی مشکل اور پیچیدہ باتوں کو بھی نہایت ہی آسان زبان میں بیان کر دیتے تھے کہ پڑھنے والا بھی حیرت میں ڈوب جاتا تھا۔ شگفتگی اور تازگی بھی ان کی تحریروں میں نمایاں نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو راحت ملتی ہے۔ اور ان کی تحریروں میں ہم دیکھیں اس کے علاوہ تو عام اور معمولی جو باتیں ہوتی تھیں ان کو بھی نہایت ہی دلکش انداز سے یہ بیان کر دیتے ہیں۔ اپنے تصورات اور مضامین کے اظہار خیال میں بھی یہ شگفتگی اور تازگی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، اور نئے نئے جو الفاظ ہوتے تھے ان کو بھی یہ کمال کی مہارت سے استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ان کے افسانوں میں مقصدیت جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتی ہے، اور خواجہ حسن نظامی افسانوی انداز میں ضرور لکھا کرتے تھے، مگر افسانہ نگاری کی یہ خصوصیات محض کہانی نویسی یا افسانہ نگاری نہ تھی، بلکہ ان کے تحریر کا انداز موضوع ان کے مقصدیت کو جو ہے وہ واضح کر دیا کرتا تھا۔ صوفی بزرگ تھے، اس لیے ان کا خاص موضوع جو ہے وہ اسلامی اقدار کو اجاگر کرنا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو انہوں نے دہلی کی جو ٹیکسالی زبان جو ہے اس کا بھی خاصا استعمال کیا ہے۔ خواجہ حسن نظامی کا کیونکہ تعلق بھی دہلی سے ہی تھا، اور پرورش اور تربیت بھی ان کی وہیں ہوئی، اس لیے تحریروں میں بھی دہلی کی جو اصل زبان ہے جسے کہ ٹیکسالی زبان کہا جاتا ہے، یہ بھی اس زبان کو بولتے بھی تھے، اور اس کو کہیں نہ کہیں یہ لکھا بھی کرتے تھے، اور وہ بھی اس کی جھلک بھی ایک ان کی تحریروں میں نظر آتی ہے۔
اور اس کے علاوہ اردو زبان کی روزمرہ کی جو عام بول چال اور مشہور محاوروں کو بڑی آسانی اور بے ساختگی کے ساتھ استعمال کر دیتے تھے، اور پڑھنے والا خاصا لطف جو ہے وہ محسوس کرتا تھا۔ اور اس دور کے جو اساتذہ اردو زبان سیکھنے کے لیے جن ادیبوں کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا جو ہے وہ زور دیا کرتے تھے، تو ان میں خواجہ حسن نظامی جو ہے ان کی تحریریں بھی سر فہرست ہوا کرتی تھیں۔ جنگ آزادی کے واقعات، کیونکہ انہوں نے خود 1857 کی جنگ آزادی کے واقعات جو ہیں وہ سنے اور دور بھی ایسا دیکھا اور ان کے کرداروں کا بھی مشاہدہ کیا، تو انہوں نے اس پر خوب لکھا ہے، اور تاریخی واقعات کو کہانی، افسانہ اور مضامین کی شکل دینا انہوں نے شروع کی ہے۔ جنگ آزادی اور انگریزوں کے جو متعصبانہ رویے تھے اور ان کا جو اصل روپ تھا، وہ ان کی تحریروں میں نمایاں نظر آتا تھا۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ جنگ آزادی کے جو واقعات تھے اس سے نئی جو آنے والی نسل تھی ان کو آگاہی ہوئی، اور دوسرا یہ فائدہ ہوا کہ یہ واقعات ہمیشہ کے لیے کتابوں کے اندر محفوظ ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو جدت پسندی بھی ان کی تحریروں میں نمایاں ہے۔ نئے نئے الفاظوں کا استعمال ہے، انوکھے موضوعات کا انتخاب ہے، جس سے پڑھ کر جو ہے وہ خود بخود پڑھنے والے کو دلچسپی پیدا ہونے لگتی ہے۔ اور یہ ان کا جو افسانہ ہے، واقعہ یا کہانی جو ہے اس کو ایسا یہ اس انداز سے لکھا کرتے تھے کہ جب تک پورا نہ پڑھا جائے تو اس وقت تک سکون نہیں ملتا تھا۔ اور ایسے ہی موضوعات میں دیکھیں تو ہم اس میں جھینگر کا جنازہ ہوا کرتا ہے، جھینگر کا جنازہ ہے، اس کے علاوہ پتھر کا اعلان جنگ ہے، اینٹ چونے کا وصال ہے، اور گدگدیاں وغیرہ جو ہے یہ ان کے افسانوں میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہم اگر ان کے حصے مزاح کی بات کریں تو خواجہ حسن نظامی کی تحریروں کے اندر بھی آپ کو طنز و مزاح جو ہے اس کی کیفیات ملیں گی۔ وہ اپنی ہر تحریر میں سنجیدگی کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑا بہت طنز و مزاح جو ہے اس کی جھلکیاں بھی پیش کر دیتے ہیں، جس سے پڑھنے والا بھی خاص فرحت جو ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ اور ان کی اصل میں لکھنے کا جو مقصد ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ جو ماضی کی جو تہذیبی اقدار ہیں جو کہ روایات سے نئے آنے والے لوگوں کو روشناس کرواتی ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی تحریروں میں جا بجا آپ کو طنز بھی ملے گا جو خوشگوار بھی محسوس ہوتا ہے اور ناگزیر بھی محسوس ہوتا ہے، اور پڑھنے والا خاصا فکر مند بھی ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد ہم اگر دیکھیں تو درد و غم جو ہے نا وہ بھی ان کی تحریروں کی ایک نمایاں خصوصیت ہے، اور پڑھنے والے کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ واقعہ خود اس کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ جیسے جنگ آزادی جو ہے جب مسلمانوں کے لیے بڑے مصائب کا سبب بنی، اور خواجہ صاحب نے بھی اس درد کا خود سے بھی انہوں نے اس درد کو محسوس کیا، اور جو کچھ ان کے دل نے محسوس کیا اسی انداز سے انہوں نے اس کو لکھا، اور ایسی صفت جو ہے یہ کسی اور لکھاری میں آپ کو دکھائی نہیں دے گی، اور اسی لیے خواجہ صاحب کی تحریروں کو بار بار پڑھنے کو انسان کا دل کرتا ہے، اور یہ ان کی تحریروں کے جاندار ہونے کا ایک بہت ہی کہنا چاہیے کہ ایک بہت ہی بڑا ثبوت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو اختصار پسندی سے بھی یہ کام لیتے ہیں، اور ویسے بھی ان کا تعلق دہلی کے صوفی گھرانے سے تھا، اور اسی وجہ سے ان کی جو انداز تحریر ہوا کرتا تھا اس میں صوفیانہ رنگ بھی جو ہے وہ نظر آتا تھا، اور خاص صوفی مضامین لکھنے میں بھی ان کو جو ہے وہ روحانی تسکین کسی محسوس ہوتی تھی، اور ان کے جملوں سے آپ کو موسیقیت بھی کی جھلک جو ہے وہ مطلب دکھائی دے گی۔ اسی طرح ان کی تحریروں میں دلکشی جو ہے وہ بھی نظر آتی ہے، اور ایک یہ سچے صوفی عاشق کی تڑپ کا اظہار ان کی تحریروں میں نمایاں آپ کو نظر آئے گا۔ اور ہم اگر اس تمام کی تمام باتوں کا خلاصہ کلام دیکھیں تو اردو زبان کے خواجہ حسن نظامی بہت بڑے انشائیہ پرداز ہیں، اور یہ اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جب مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اردو زبان کی اہمیت کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں، تو خواجہ صاحب نے ایسے حالات میں اردو زبان کی بقا کے لیے لکھنا شروع کیا، حالانکہ ان کا صوفی ہونا ان کے لیے کافی نہیں تھا۔ خواجہ صاحب جو ہے وہ چھوٹے اور معمولی جو واقعات تھے ان کو بھی نہایت ہی خوش اسلوبی سے پیش کر دیتے تھے، سادگی اور اختصار سے کام لیتے تھے، جدت پسندی اور طنز و ظرافت ایسی لکھتے تھے کہ پڑھنے والا بھی جو ہے وہ پڑھ کر لطف اندوز ہوتا تھا اور بار بار اس کو پڑھتا تھا۔ اور ان کی اردو ادب کی خدمات پر داغ کا ایک شعر ہے جو کہ بالکل ان کے اوپر صادق آتا ہے: اردو ہے جس کا نام ہم یہ جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم یہ جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔
اسی کے ساتھ آج کا ہمارا اردو کا یہ لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ویڈیو لیکچر کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.